المعذورين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات قرآن مجید میں سورہ حدید کی 25 نمبر کی آیت ہے جو خطبے کے آخر میں نے تلاوت کی ہے. پوری آیت نہیں پڑھی، جتنا میں عرض کر سکتا ہوں اس وقت اتنا ہی آیت کو بھی تلاوت کیا ہے، اور پتہ نہیں یہ بھی میں پورا بیان کر پاؤں گا کہ نہیں، کیونکہ مطالب بہت زیادہ ہے اور وقت جو ہے وہ زیادہ نہیں لینا چاہتے ہیں. اور میرے لیے سہولت یہ ہے کہ زیادہ چیخنا بھی نہیں پڑے. آپ ماشاء اللہ سے سمجھدار ہیں اور سننے کے لیے آئے ہیں، اور میں سنانے کے لیے. جو میری معلومات ہے اس آیت کے متعلق تھوڑی بہت سب نہیں کی، اور جو مطالعہ کیا ہے وہ تھوڑا سا آپ حضرات کے ساتھ میں شیئر کر دینا. صرف توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے. میں بہت زیادہ واہ شور اور اس کا قائل بھی نہیں ہوں اور چاہیے بھی نہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں، اور جو سنا ہے یا بیان کیا ہے اسے آپ یاد کریں اور کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں اسے امپلیمنٹ کریں. سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ہم اس پر عمل کریں. علم بھی وہی فائدہ پہنچاتا ہے جس کے اوپر عمل ہوتا ہو، ورنہ حدیث میں ہے کہ علم بھی بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے. لیکن درخت کم سے کم 2 کام ضرور کرتا ہے بغیر پھل کے. اگر درخت پھل بھی نہ دے تو 2 کام ضرور کرتا ہے. ایک تو دھوپ سے بچاتا ہے، سایہ دیتا ہے، اور اگر سائے کے لائق بھی نہ رہے تو پھر کم سے کم جلانے میں، آپ کا کھانا بنانے میں کام بھی آتا ہے. لیکن علم اگر بغیر عمل کے ہے تو یہ دونوں کام بھی نہیں کرتے. تو صرف توجہ آپ کی چاہیے مجھے کہ جو میں بیان کروں اسے آپ غور سے سنیں. صلوات پڑھیں محمد. یہاں اس قضا خانے میں شریک ہونے کے لیے تو یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ نہیں رہتے، کم ہیں. صاحب اتنے سارے آ گئے، ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ آپ حضرات کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، صرف یاد دہانی کے لیے بار بار یاد دلانا چاہیے. اس واقعے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا. ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے، مجلس کرانے والوں کو بھی تسلی ہو جاتی ہے. ہر مجلس کرانے والا یہ چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں جو مجلس کراتا ہے. لیکن دعوت کرنے والا جن کو کھلانا ہے انہیں بلائے گا، جسے نہیں کھلانا اسے یا بلاتا ہے اسے. جسے دعوت دینی ہے مطلب اسے کھلانا چاہتا ہے. لیکن مجلس میں یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. دعوت میں چاہے آئیں، ریسپشن کر رہا ہوں نا، جتنے کو بلاؤں گا نہیں آئیں گے. لیکن مجلس دربار کھلا ہوا ہے بہت زیادہ. لیکن اگر نہ آئیں مثال کے طور پر، مثلا میں امید کر کے آیا کہ جی 100-200 لوگ ہوں گے، پتہ چلا 20 ہی لوگ ہیں، تو اس کے لیے تسلی کے لیے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجلس کسے ہے.
یہ آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے گا کہ مجلس کہتے ہیں کہ مجلس میں آئے ہیں تو مجلس کہتے ہیں کسی ہم سمجھتے ہیں شاید جتنا زیادہ مثلاً میں پڑھنے والا جتنا زیادہ مجمع ہوگا جہاں تک میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور آنکھیں نہ بھی دیکھیں پھر مائک جہاں تک آواز پہنچا رہا ہے وہاں تک پبلک کو وہاں مجلس کو اور اگر نہ ہو تو کہیں گے مجلس ہوتا ہے۔ ایران کے ایک مشہور خطیب اپنے زمانے کے آیت اللہ اشتہاردی، شاید آپ نے نام سنا ہو، آیت اللہ اشتہاردی بہت بڑے خطیب، اگر آپ دیکھیں ہندوستان میں 2-4 خطیب اپنے ذہن میں لے آئیے جو آپ کو ایک مہینہ پہلے بھی نہیں ملے گی، مثلا 2 مہینے بعد بھی اس سے تاریخ پوچھیں کہیں نہیں میں کسی کو ملے گی، ایسے خطیب آپ سوچیں اپنے ذہن میں 4-5 ہندوستان میں، تو ایسے خطیب مشہد مقدس میں زیارت کر کے نکلے اور دروازے پر ایک عورت کو دیکھا باحجاب باپردہ خاتون، اور اس نے کہا کہ حضور میں ایک مجلس کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے یہاں اپنے گھر پر ایک مجلس کرنا چاہتی ہوں اور میری تمنا یہ ہے کہ آپ اس مجلس کو بتا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تاریخ بتا دیجیے کہ فلاں تاریخ میں اس گاؤں میں آ جانا، وہاں مجلس کا اہتمام ہوگا، آپ کو مجلس کا وہ تاریخ آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو پہنچنے کے اسباب اور ایسے بھی تھے، پریشان ہو کے پہنچے گاؤں میں، گھر پوچھا خاتون کا، وہاں جا کے پوچھا مجلس کا انتظام ہے کہ ہاں انتظام ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے دیکھا انتظام کے نام کی کچھ بھی کہا کیسا انتظام ہے گھر میں، کہا یہ کرسی رکھی ہوئی ہے، بسم اللہ آپ بیٹھ جائیے، مجلس پڑھیے اور میں مجلس شروع، پڑھنے والے آپ ہیں اور سننے والی میں، پڑھنے والا ایک اور سننے والا بھی کون ہے؟ اب یہ خطیب کے چلو مرد ہوتا ہے ایک، کوئی بات نہیں، تو سننے والی بھی عورت ہی ہے۔ اب جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھنے میں ہائی کانٹیکٹ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوگا یا ہو جائے گا ایسے، نہ مولانا اسے دیکھیں گے نہ وہ مولانا کو دیکھیں گے، وہ پڑھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں آسان ہے ایسا سمجھانا، کیونکہ آن لائن مجلس ہوتی نہیں ہوتی، نہ دیکھنے پڑھنے والا دیکھ رہا ہے نہ سننے والے دیکھ رہے ہیں، ایسا ہی ہو گیا نہیں۔ اچھا واقع خطیب تھے جو پڑھنے بیٹھ گئے، ورنہ آج کل کے خطیب ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ کر دو اور چھوڑ چھاڑ کے واپس چلے جاتے ہیں، کوئی پڑھ ہوتا نہ ہوتا۔ انہوں نے بھی مجلس پڑھی، انہوں نے مجلس سنی، انہوں نے جو ہدیہ دینا تھا وہ ہدیہ دیا، انہوں نے قبول کیا۔ جاتے ہوئے پھر کہا کہ ایک بات اور کر لیجیے گا، کچھ دنوں کے بعد پھر آئیے گا مجلس پڑھنے کے لیے۔ اب اگر یہ پہلی مرتبہ پڑھ گئی تو دوسرا وعدہ رہیں گے، دوسرا وعدہ رہیں گے، تب اس کو سنانے کے لیے آؤں گا، اسے مجلس پڑھے کہتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے جتنے آپ یہ سمجھے کہ مجلس کا مطلب بھیڑ ہوتی ہے، مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس کا بھیڑ کا نام مجلس، صلوات پڑھے محمد اللہ۔ انہوں نے شرما حضوری میں وعدہ کر لیا ٹھیک ہے خاتون میں دوبارہ بھی آ جاؤں گا، چلے گئے۔ اور اب جب وہ تاریخ آئی جس پہ انہیں جانا تھا تو اپنے بستر پر دیکھتے ہوئے بولے میں پچھلے مرتبہ گیا تھا، مجھے معلوم ہے کہ کیسا اہتمام ہے، سننے والا کون ہے، بس میں آج نہیں ہوں، جب ملے گی تو بہانہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بہانہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے جو خام بہانہ کرتے ہیں، لیٹ کے بستر کے اوپر آرام کر رہے تھے، نیند آ گئی، سامنے کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اور آگے امام نے کہا کہ میری عدالت تمہاری منتظر ہے مجلس کے لیے، اور تم یہاں آرام کر رہے ہو، وہ تمہارے انتظار ہے۔ اور جب یہ خواب دیکھا تو وہ ایسی بات تو ذرا پریشان ہو گئے، اور جتنا بھی پاسبل ہو سکتا تھا جلدی سے جلدی انہوں نے اپنے کو اس خاتون کے نام سمجھا۔ خواب یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ بتائیے آپ، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟
یہ کہ اب انہوں نے امام نے بھیج دیا. اب آپ دیکھیے عزادار میں کیسا ہوتا ہے. جو مجلس ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے مجلس، اور اسے کہا جاتا ہے عزادار. اور یہ عزادار فرشتوں سے افضل ہے. اس عزادار کے نیچے فرشتے کا وچار ہے. ایسی عزاداری میں فرشتے آتے ہیں جو ایسے خوشبو لے کے جاتے ہیں جو ملائکہ کی دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہے. یہ روایات یہ گئے اور اس کے بعد خاتون سے جا کے کہا کہ مانگے. خاتون نے کیا جواب دیا کہ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، جب تک تمہیں نہیں بھیجا گیا تب تک نہیں. جب تک توجہ ہے نا آپ کی، جب تک تمہیں نہیں بھیجا گیا تب تک نہیں آئے. اور اگر اپنے الفاظ میں کہا جائے تو کہا جائے گا کہ جب تک آپ کو ڈانٹ نہیں پلائی گئی ہے تب تک آپ نہیں آ سکتے. اب بتائیے آنے والے کون ہیں سامنے، بھیجنے والے کون ہیں؟ امام حسین. اس عورت کو کیا پتا کہ اسے کس نے بھیجا؟ اس عورت کو کیا معلوم کہ انہیں تو سامنے آ کے انہیں معلوم ہے کہ ہاں مجھے امام نے حکم کیا کہ جاؤ اور میں امام کے حکم سے آیا. مگر اس عورت کو تو نہیں معلوم ہے. مگر عورت نے آتے یہ کہا کہ تمہیں جب تک بھیجا نہیں گیا تب تک نہیں آئے. سنانے کے لیے مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ سچا عزادار اگر ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ امام حسین سے رابطہ ہوتا ہے. اب دو باتیں اس واقعے سے لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ مجلس بھیڑ کا نام نہیں ہے. جس کو امام حسین پسند کر دیں اس چیز کا نام ہے مجلس. اب چاہے وہ ایک آدمی بیٹھ کے کرے یا دو آدمی بیٹھ کے کرے یا 2000 اور 2 لاکھ بیٹھ کے کرے، جسے امام حسین پسند کر لیں اسی کا نام ہے عزاداری، اسی کا نام ہے مجلس. اور جو امام کو پسند نہ آئے، جو بیوی کو پسند نہ آئے، جو اہل بیت کو پسند نہ آئے تو وہ بھیڑ تو کہی جا سکتی ہے، مجلس نہیں کہی جا سکتی. صلوات پڑھیں. جب کبھی اگر آپ یہ نہیں ہے کہ صاحب بہت ہی پبلک اکٹھی ہو تبھی مجلس ہوگی، نہیں. مجلس اکیلے میں بھی ہو سکتی ہے. ایک آدمی خود بھی مجلس کر سکتا ہے، 2 آدمیوں میں مجلس ہو سکتی ہے، 10 میں مجلس ہو سکتی ہے. اور میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے پورا کا پورا اشرا 12 اور 15 لوگوں میں بھی پڑھا ہے. پڑھنے والا میں اور سننے والے 12 اور 15 لوگ. کیونکہ ایسی بہت سی جگہ سب کچھ پبلک نہیں ہوتی، ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں مگر ان کا جذبہ ہے وہ عزاداری نام ہے امام حسین کو یاد کرنے کا، ان کی مصیبت کو باہر دینا. اس میں جتنا خلوص ہوگا اتنی مجلس ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں. اب یہ آیت جو میں نے پڑھی تھی سورہ حدید کی 25 نمبر کی آیت، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو معجزات دے کر بھیجا. بینات دے کر بھیجا. بینات کسے کہا جاتا ہے؟ بیان سے. بیان کا مطلب وہ چیز جو ہمارے ضمیر میں، ہمارے ذہن میں، ہمارے اندر پائی جاتی ہے اسے دوسرے تک پہنچانا. جیسے جو میں بول رہا ہوں تو معافی زمین جو میرے اندر ہے جو میں پہنچانا چاہتا ہوں اس کے ذریعے سے پہنچاؤں گا، الفاظ کے ذریعے سے. اسی کو بیان کہا جاتا ہے. یعنی ان سلجھی چیزوں کو سمجھانا، جو چیز معلوم نہیں ہے انہیں دوسروں تک پہنچانا. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ بینات کا مطلب علم بھی ہے، بینات کا مطلب معجزات بھی ہے، بینات کا مطلب دلیلیں بھی ہیں، بینات کا مطلب ہر وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے پہنچانے کے لیے نبی کو معین کیا ہے تاکہ وہ انسانوں تک پہنچ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ہے نور مطلق. خدا ہے نور مطلق. وہ ذات ایسی ہے وہ کتنا بھی بالکل لو پوائنٹ پہ آ جائے. یہ کہنا حالانکہ خدا کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے، جو خدائی کا لو پوائنٹ جو بھی ہو، اگر خدا اس مقام پر بھی ہو تب بھی ہم، اور ہم اپنے ہائی پوائنٹ پہ ہو جائے انسان، تب بھی ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے.
تب بھی ہم خدا کے کلام کو برداشت نہیں کر سکتے، تب بھی ہم اس کے علم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اللہ ہم خاکی بندے ہیں، وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو ہمارے اور اپنے درمیان میں اس نے رابطے کے لیے، تاکہ وہ اپنی باتیں ان تک پہنچائے اور وہ اپنی باتیں ہم تک پہنچائے۔ یہی انبیاء کا اور یہی اماموں کا دستور اور ذمہ داری ہے کہ جب وہ ہائی پوائنٹ کی طرف دیکھیں گے تو خدا کے نزدیک ہوں گے، جب وہ لو پوائنٹ کی طرف آئیں گے تو انسانوں کے قریب آئیں گے۔ اللہ اپنی بات ان کو پہنچائے گا اور وہ اللہ کی بات ہم تک پہنچائیں گے۔ تو وہ ساری چیزیں لے کر اللہ نے تمام رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان تمام معلومات کو، ان تمام چیزوں کو ہم حاصل کریں۔ اگر ہم نے حاصل کر لیا تو اس کا مطلب ہم نے رسالت کا کلمہ صحیح پڑھا ہے، اور اگر ہم نے حاصل نہیں کیا ہے تو خالی زبان کے اوپر محمد رسول اللہ ہے، عملی میدان میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تمام رسولوں کو 313 رسول ہیں، مطلب صرف بالکل شروع میں پڑھایا جاتا ہے نہیں۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے رسولوں کو بھیجا، تو چلیے 1,24,000 میں سے ہم صرف 313 کی بات کرتے ہیں۔ 313 رسول اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے، اللہ کی طرف سے معجزات لے کر آئے، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے۔ کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے، اس انسان کو کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا بالکل مختار، اللہ نے جس کو بالکل فری، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ورنہ اگر اللہ چاہتا ہمیں مجبور کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا۔ اسے عبادت چاہیے، کہا ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اسے عبادت چاہیے تھی مجبوری میں، مگر نہ اسے خدائی کا مزہ آتا نہ ہمیں بندگی کا مزہ آتا۔ بندگی کا مزہ بھی اسی میں ہے کہ جب ہمیں آزاد رکھا گیا اور پھر ہم سجدہ کریں، ہم آزاد رکھے گئے ہوں تب ہم رکوع کریں اور عبادت کریں، وہ بندگی ہمیں بھی مزہ آئے گا اور اللہ کو بھی۔ ورنہ اگر مجبور اور بغیر کسی اختیار کے اگر اسے عبادت چاہیے ہوتی تو اس کے لیے لاتعداد ان گنت فرشتے موجود ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ انسانوں میں کم سے کم کاؤنٹنگ بھی تو معلوم ہے کہ نہیں، کتنے ہیں انسان کے ساتھ؟ 8 ارب ہے دنیا میں۔ کتنے ہیں؟ 8 ارب۔ کسی نے ایک تو نہیں گنا ہے، مگر چلیے اور زیادہ اس میں احتیاط کر لیجیے، 9 ارب سے زیادہ نہیں ہے۔ سارے انسان کتنے ہیں؟ 9 ارب سے کم ہے۔ اور فرشتے کتنے ہیں؟ اس کا تو معلوم نہیں ہے، 9 ارب ہیں کہ 900 ارب ہیں، کچھ پتا ہے؟ اور فرشتے ہمیشہ عبادت کرتے ہیں۔ چلیے تو فرشتوں کی بات ہوگی، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بہت سی آیتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ سورہ جمعہ کا جو سورہ جمعہ ہے وہ یہی سے شروع ہوتا ہے، اور بہت سی دوسری آیات میں بھی تسبیح کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یسبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اور ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے، یعنی پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ کی تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے دنیا کی ہر چیز اس کی عبادت کیا ہے؟ ہر چیز میں کیا ہے؟ درخت آتے نہیں آتے، پتھر آتے نہیں آتے، گراس گھاس آتی ہے نہیں آتی، پلانٹس آتے ہی نہیں آتے، جانور انسیکٹس جتنے بھی ہیں ساری چیزیں آتی نہیں زمین آسمان میں۔ تو مطلب کیا ہے؟ ساری اس کی عبادت کرتی ہے۔ تو پھر انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے انسان کو ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کی، ورنہ وہ اس کی عبادت تو ہر چیز کرتی، مگر انسان سے کہا گیا کہ کوئی عبادت کر، اور اس کو عبادت سکھانے کے لیے، اس کو علم دینے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا ہے؟ رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کو کس کے ساتھ؟ معجزات کے ساتھ بھیجا ہے۔
معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. اللہ نے کہا ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ یعنی معجزات کے ساتھ علم کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ بھیجا ہے. یہ سارے الگ الگ بیان کے مستحق ہیں, الگ الگ بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن میں صرف معجزے کے بارے میں سوچوں کہ اللہ نے پیغمبروں کو, نبیوں کو, رسولوں کو کیا دیا ہے؟ معجزہ دے کر بھیجا ہے. معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسان الفاظ میں معجزہ کہا جاتا ہے ایک ایسے کام کو جو کوئی انسان کر نہ سکتا ہو. عجز لفظ سمجھا ہے, آپ نے سنا ہے عجز؟ عاجز ہونا سنا ہے؟ عاجز ہونا مطلب مجبور ہونا. عجز اسی سے جو روٹ ورڈ ہے عاجز کا وہ عجز ہے. عجز مطلب مجبوری. عاجز مطلب مجبور انسان جو کر نہ سکتا ہو. مثال کے طور پر میں ہوا میں دونوں قدم اٹھا کر چل نہیں سکتا. کیوں؟ میں عاجز ہوں, میں مجبور ہوں, چل نہیں سکتا نا دونوں قدم اٹھا کے. دونوں قدم اٹھانے کا مطلب میرے دونوں پیر ہوا میں اور کوئی نیچے چیز بھی نہ ہو. چل سکتا ہوں, میں مجبور ہوں. اگر کوئی انسان چل جائے, اگر کوئی انسان آپ کو چلتا ہوا دکھائی دے جائے ایسے ہوا کے اوپر بغیر کسی سہارے کے, تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کہ یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمام انسان ایسا کر نہیں سکتے, اور لاکھوں کروڑوں میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ معجزہ دکھا رہا ہے. یہ آسان الفاظ ہے. تو معجزہ ہوتا ہے عجز سے جو کوئی نہ کر سکتا ہو, اور اگر کوئی کر دے تو اسے کہا جاتا ہے معجزہ. مثال کے طور پر یہ جو میں نے آسان سنا ہے آپ کو, کوئی سائنٹسٹ دنیا میں آج تک یا آگے بھی ایسا پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا جو اپنی سائنس کی بنیاد پر زمین پہ بیٹھا رہے اور چاند کی طرف اشارہ کرے اور اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں. کوئی کر سکتا ہے انسان؟ تو مطلب کیا مجبور ہے؟ چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے کوئی؟ میں کہوں کہ میں چاند کے دو ٹکڑے کر دوں گا, اور اگر کوئی چاند کے دو ٹکڑے کر دے تو مطلب کیا کہیں گے؟ مطلب یہ کہ یہ معجزہ ہے. اور ایسا ہوا نہیں ہوا. پیغمبر اکرم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے. تو جو کوئی نہ کر سکتا ہو اور کوئی کر کے دکھا دے اسے کہا جاتا ہے معجزہ. پوری کائنات مل کے, درخت تو بہت بڑی چیز ہے, کوئی ایک ہلکا سا پودا ادھر 5 یا 10 فٹ کی دوری پہ لگا ہوا ہو اور پوری دنیا ایک طرف کھڑے ہو کے اور مل کے اسے پکارے بھائی تو ہماری طرف آ جاؤ کسی ایک چھوٹے سے پودے کو, کیا وہ پودا آ جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ سارے انسان مجبور ہیں, اس پودے کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے. اور اگر کوئی بلا دے, اگر کوئی کائنات کا انسان کوئی بلا دے اسے, وہ اشارہ کرے اس کی طرف, اور پودا تو نہیں, اگر درخت کی طرف اشارہ کرے اور درخت چلتا ہوا آ جائے تو اسے کہا جاتا ہے کیا؟ ایک صلوات پڑھو محمد. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, اگر درخت مشین کے ذریعے سے کسی بھی ذریعے سے اکھاڑ دیجیے, ایک مرتبہ درخت اکھڑ گیا اور اس کے بعد اسے پھر اسی جگہ پر لگا دیجیے, کیا 100% لگ جائے گا؟ اس کے جو روٹس ہیں, جو جڑیں ہیں, کہیں نہ کہیں تو جگہ چھوڑ دیں گی, کہیں نہ کہیں تو مٹی ادھر ادھر ہوگی نہیں ہوگی. تو درخت کو اپنے قریب بلانا یہ بھی معجزہ ہے, اور اس درخت کو پھر ویسے ہی اپنی جگہ پر قائم کر دینا یہ دوسرا معجزہ ہے نہیں, جس کو کوئی نہ کر سکتا ہو اور کوئی کر دے اسے کہا جاتا ہے معجزہ. سب تمام لوگ عاجز ہیں مگر ایک انسان عاجز نہیں ہے, وہ کر سکتا ہے. تو پیغمبر اکرم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو اسی لیے معجزہ کہ کوئی نہیں کر سکتا تھا, انہوں نے کیا. پیغمبر اکرم نے درخت کو اپنے قریب بلایا, وہ درخت پاس میں آیا, یہ بھی معجزہ. کوئی بلائے
نہیں آ سکتا. پیغمبر نے بلا لیا معجزہ، پھر واپس اسے اسی جگہ پر پہنچایا اور وہ 100% بالکل ویسے ہی تھا جیسے یہاں سے کٹائی نہ ہو. یہ دوسرا معجزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر کنکریاں اٹھائی، پتھر پیبل جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. اور تاریخ اسلام کیا بیان کرتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے ہاتھوں پر انہوں نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کنکریوں سے آواز آئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کسی کو تو کہا جاتا ہے کلمہ. یہ آواز آئی نہیں آئی؟ کس کی آواز ہے؟ اگر موسیٰ سے کوئی درخت کو ایک فٹ پر باتیں کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے باتیں کی ہیں. ان کنکریوں میں کس کی آواز ہے؟ ان کنکریوں میں کس کی آواز ہے؟ خدا کی تو آواز نہیں ہے، کیونکہ خدا کو وحدانیت کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ تو ہے اکیلا. ہاں وہ محمد رسول اللہ کہہ سکتا ہے کہ محمد میرے رسول ہیں. تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟ اب ہم لاکھ پتھر اٹھا کر گئے بول بھائی بول، کیا پتھر بولے گا؟ نہیں. ہم مجبور ہیں مگر وہ ذات گرامی مجبور نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے معجزہ دکھایا کہ ہاتھوں کے اوپر کنکریوں نے کلمہ پڑھا. حالانکہ کنکریوں کے زبان میں ہی چونکہ ایک سسٹم ہے نا بولنے کا بھی آواز آنے کا. یہ ہے سسٹم اللہ نے رکھا نہیں رکھا کہ اس طریقے سے منہ ہوگا، اس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ دانت ہوں گے، ایسی زبان ہوگی، اتنے انچ ہوگی اوپر نیچے. اگر اس میں ذرا سا بھی فالٹ ہو جائے تو انسان گنگا ہو جاتا نہیں ہو جاتا. اگر ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے بولنے کا. پتھروں میں ایسا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ان کے زبان ہے، ان کے منہ پایا جاتا ہے، ان کے دماغ ہے، ان کے دل ہے، ان کے آنکھوں میں آ رہا ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی آواز آ گئی کہ یہ معجزہ ہے کہ نہیں معجزہ؟ اب سنیے، مسلمان سب مانتے نہیں مانتے؟ آپ بتائیے کسی کو شک ہے اس میں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر کنکریاں اٹھائی اور ان کنکریوں نے کلمہ پڑھا؟ یہ معجزہ ہوا نہیں پیغمبر اکرم کے دست مبارک پر؟ ہوا ہے. تمام مسلمان دنیا کا جو بھی مسلمان، چاہے وہ پکا ہو یا کچا ہو، چاہے نالج والا ہو چاہے جاہل ہو، اگر وہ رسول کو رسول مانتا ہے تو اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ نہیں ہاں میرے رسول اتنے فضیلت والے ہیں، میرے رسول اتنے بڑے ہیں، میرے رسول اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. اگر مجھے اب تک نہیں معلوم تھا آپ بتا رہے ہو تو یقین آ جائے گا کہ ہاں کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں معجزہ دے کر بھیجا ہے تو وہ کر سکتے ہیں. تو سب مسلمان مانتے نہیں مانتے؟ اب بتائیے ان کے زبان کو، ان کے زبان نہیں ہے، ان کے دل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے، سب مسلمان مانتے ہیں. لیکن جب ایک 3 دن کا بچہ پیغمبر اکرم کے دست مبارک پر آ کر اگر وہ قرآن پڑھتا ہے، توریت پڑھتا ہے، زبور پڑھتا ہے، انجیل پڑھتا ہے اور مسلمان کے سامنے آپ بیان کریں تو کہتے ہیں یہ کیا بیان کر رہے ہو تم، ایسا کیسے ہو جائے گا؟ میں ایسے مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم یہ فضیلت علی کی نہ مانو مگر کم سے کم پیغمبر کے ہاتھوں کی تو فضیلت مانو کہ جس پیغمبر کے ہاتھوں پر کنکریاں کلمہ پڑھ سکتی ہیں، کیا اس پیغمبر کے ہاتھوں پر آ کر کوئی بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، توریت نہیں پڑھ سکتا؟ ایک سلام پڑھے میں نے کس لیے دی یہ بات سمجھانے کے لیے. اصل میں جسے ہم معجزہ کہتے ہیں وہ معجز نما کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جو معجزہ دکھاتا ہے. کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں کہ مجھے بہرحال تھوڑا سا ان کی تشریح کرنی پڑے گی. معجزہ معجز نما دکھاتا ہے، جیسے پیغمبر اکرم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، شیعہ اثنا عشری اور مانتے مولا کائنات امام حسن امام حسین، یہ معجزہ دکھاتے کہ نہیں دکھاتے؟ معجزہ دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا. اچھا یہ کیوں کر دیتے ہیں اور دوسرا کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ کو معلوم ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے صرف علم.
اس کی وجہ کیا ہے؟ علم ہے. جو معجزہ دکھاتا ہے اس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے. جو معجزہ نہیں دکھا سکتا اس کے پاس علم نہیں ہوتا. اللہ نے انہیں معجزہ دیا ہے، مطلب کیا؟ اللہ نے انہیں اتنا علم دیا ہے کہ جو انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی مگر وہاں ان کا عمل پہنچ جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. اب اس کی بھی مثال دوں آپ کو. اب سے 30-40 سال پہلے کیا یہ تصور تھا کہ بغیر وائر کے، بغیر کسی فزیکل کانٹیکٹ کے کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک چھوٹا سا ڈیوائس ایجاد ہو جائے اور ایک مشرق میں آدمی بیٹھا ہوا ہو اور ایک مغرب میں بیٹھا ہوا ہو اور دونوں ایک دوسرے سے دیکھتے ہوئے باتیں کر رہے ہو؟ 40 سال پہلے تھا ایسا تصور؟ 30 سال پہلے تھا ایسا تصور؟ اگر یہ بات میں 40 سال پہلے کہتا کہ دیکھو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کے اس کونے میں بیٹھو، دوسرا اس کونے میں بیٹھے اور تم ایک دوسرے کو دیکھتے رہو اور باتیں کرتے رہو، تو اس زمانے میں آدمی کہتے ہیں پاگل ہو گئے. مگر آج کہہ سکتا ہے کہ آج کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ آج سب دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ آج علم نے ترقی کی ہے، علم آگے بڑھا ہے. تو جیسے جیسے علم آگے بڑھتا ہے ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو جاتی ہیں کہ جو ہمارے وہم و گمان اور خواب و خیال میں بھی نہیں تھی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھے گا. اب سے 50 سال پہلے کا کینسر کا علاج نہیں ہوگا. جسے کینسر ہو گیا کہ صاحب یہ تو آگے موت سمجھ. آج ہے ایسا؟ آج ہے نہیں. علاج بھی ہوتے ہیں آج. کینسر پیشنٹ بھی صحیح ہوتے نہیں ہوتے. ایک لمبی زندگی جیتے نہیں جیتے. مجھے یاد ہے سن 86 یا 87 میں چھوٹا سا تھا میں. کسی کو کہا گیا کہ صاحب ایک آدمی مر گئے تھے. ہمارے استاد ہوتے تھے وہ. میں چھوٹا سا تھا اور پتا چلا کس وجہ سے مر گئے. کا شوگر ہو گئی تھی. یہ لفظ میرے ذہن و دماغ میں تھا. بچپن میں چھوٹے میں ہو جاتے ہیں کچھ چیزیں ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے. کیوں؟ کا شوگر بڑھنے لگی تھی، شوگر ہو گئی تھی. اب سے 30 سال 35 سال پہلے شوگر اگر ہو جائے کسی کو تو لگتا تھا کہ مر جائے گا بس. مگر آج کتنوں کو ہے؟ ابھی آج ایک رپورٹ دیکھی میں نے، ایک اخبار میں دیکھ رہا تھا ٹرین میں آتے ہوئے. کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے اندر، صرف ہندوستان کے اندر کتنی آبادی ہے؟ 130 کروڑ. 130 کروڑ میں 60 کروڑ کے قریب لوگ صرف ہندوستان میں شوگر سے انفیکٹڈ ہیں. کتنے ہیں؟ اب یہ مجھے پتہ نہیں، آپ دیکھ کے جا کے بہت زیادہ وہ ٹرین میں ملا تھا اخبار، اس میں تھا. کتنے؟ 60 کروڑ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے. اور پھر یہ بیان کیا گیا کہ ہر 10واں آدمی دنیا کا ڈائبٹک ہے. 30 سال پہلے شوگر ہو گئی تو مر جائے گا، مگر آج شوگر ہو گئی تو موت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کا علاج ہے. علاج کہاں سے آیا؟ اس وقت نہیں تھا. یعنی علم نے ترقی کی، علم آگے بڑھا تو علاج آ گیا. ہوتا نہیں ہوتا ہے. اب سے 150 سال پہلے کا کیا کہیں سنا تھا کہ جو ہے وہ ہارٹ بلاک ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دل فیل ہو گیا تو مر گیا، کڈنی فیل ہو گئی تو گیا آدمی. مگر آج ہو سکتا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر دی ہے کہ بہت سی چیزیں آج کر سکتا ہے. تو اس زمانے والوں کے لحاظ سے آج کا کام معجزہ کہلائے گا. کیوں؟ اس زمانے والے نہیں کر سکتے تھے مگر اس زمانے والے کر سکتے ہیں. مگر ہمارے نزدیک معجزہ جو نہیں ہے، اس لیے کہ ایک نہیں بہت سے کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے علم انہوں نے لیا ہے وہیں سے دوسرا بھی لے رہا ہے، وہیں سے تیسرا بھی لے رہا ہے. لہٰذا آپ نے دیکھا ہوگا آج ایک مرض کے سرجن ایک نہیں ہوتا ہے، ہزاروں ملیں گے نہیں ملیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سب نے نالج ایک جگہ سے لی ہے. جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی کام بھی ایک سا ہوتا چلا جائے گا، اور اسی کا نام ہے معجزہ. علم جتنا ترقی کرتا چلا جائے گا انسان اتنا ہی بڑا کام کرتا چلا جائے گا. اسے پرانے زمانے میں کہا جا سکتا ہے معجزہ. لیکن انبیاء، رسولوں اور اماموں کے جو معجزے ہیں
اس لیے کہ ان کا علم ناقص نہیں ہے، ان کا علم کم نہیں ہے، ان کا علم مکمل ہے، اور ان کے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو انسان ان جیسے کام بھی نہیں کر سکتا، چاہے علم جتنی ترقی کر لے مگر چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا، علم چاہے جتنی ترقی کر لے مگر سورج کو نہیں پلٹا سکتا، علم چاہے جتنی ترقی کر لے مگر مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا۔ محمد علم چاہے جتنی ترقی کر لے مگر سوکھے ہوئے درخت کو ہرا نہیں کر سکتا، علم چاہے جتنی ترقی کر لے مگر درخت کو اپنے پاس نہیں بلا سکتا، درخت کو واپس اس کی جگہ پہ نہیں پلٹا سکتا، علم چاہے جتنی ترقی کر لے دیوار کعبہ شق نہیں ہوگی، شق ہونے کے بعد واپس ویسے ہی بھی نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا علم مکمل ہے، اللہ نے انہیں علم دے کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں مکمل علم دے کر بھیجا، اس لیے وہ ایسے کام کرتے چلے جاتے ہیں جو انسانی سوچ سے بھی اوپر ہوتے ہیں، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد، کیوں؟ اس کی مثال دو، اسی لیے کہا گیا کہ جتنا علم حاصل کرو گے اتنا ہی تمہاری زندگی بھی اچھی بنے گی، اتنا ہی تمہاری لائف اسٹائل بھی اچھا ہوگا، اور اتنی ہی تمہاری تندرستی بھی ہوگی۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک آدمی کو فار ایگزامپل شوگر ہو جائے، وہ اپنا دھیان رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ اسے لائیے اس کے سامنے بہترین چاندی کے ورق سے کور کی ہوئی ہے، بلکہ چاندی تو چلو چھوٹی ہے، سونے کے ورق سے جو گولڈ پیپر ہوتا ہے وہ چپکا کے لائیے مٹھائی، اور کہیے ڈائبٹک کو جس کی شوگر بھی آئی جائے 300-400 یہ آدھا کلو کھانا ہے۔ اگر اسے موت پیاری ہے اور سوچتا ہے کہ مرنا ہے بس تو کھا لے گا، اگر پتا ہے کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، اور اگر معلوم ہے تو کھائے گا نہیں کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اسے علم حاصل ہو گیا ہے کہ یہ کھانے سے نقصان ہے۔ ایک انسان 10-20 مالے سے اوپر سے کہیے جب کرو کود جاؤ، اگر اسے معلوم ہے کہ میں مر جاؤں گا تو نہیں کودے گا، اور اگر معلوم نہیں ہے کہ مروں گا یا نہیں مروں گا تو ہو سکتا ہے کود جائے، اس لیے پاگل کود سکتا ہے، عقل مند نہیں کودے گا، کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے علم کے خلاف عمل نہیں کرتا، جو علم ہوتا ہے اس کے خلاف عمل نہیں کرتا۔ اسی لیے اسلام نے تاکید کی ہے کہ علم حاصل کرو ہر چیز کے بارے میں۔ اب ہم جسمانی صحت کے لیے، یہ جسم ہے اس کی صحت کے لیے کرتے نہیں، ڈائبٹک ہو گئے گولی کھاؤ، واکنگ کرو، شوگر مت کھاؤ، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ کھانا کھاؤ، اپنا ڈائٹ پلان بالکل کمپنی چینج کر دیتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں؟ تاکہ ہمارا جسم صحیح رہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اسکن خراب ہو رہی ہے، ہمارا فیس خراب ہو رہا ہے دھوپ کی وجہ سے، برف کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے، الگ الگ ایفیکٹ ہوتے ہیں نہیں سب کے، تو آپ ایسی میڈیسن لگا لیتے ہیں، یوز کرتے نہیں کرتے کاسمیٹک، کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم کے ساتھ جا رہے ہیں، اگر علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جب ہمیں علم ہوتا ہے تو ہم جسم کو صحیح بنانے کے لیے کام کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا چہرہ کس سے ہر وقت تر و تازہ رہے گا، اسپیشلی عورتیں ہوتی نہیں ہوتی، انہیں معلوم ہے کہ کیسے ہم تر و تازہ خوبصورت دکھائی دیں گے، وہ سارے کاسمیٹک یوز کرتے ہیں، مرد بھی کرتے ہیں اور مرد بھی کام نہیں ہے، کرتے نہیں کرتے۔ ایک سلام پڑھے محمد، کپڑے کیسے پہنے، جوتے کیسے پہنے، سارا ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ کس کے لیے؟ صرف دنیا میں اچھا دکھنے کے لیے۔ ڈائبٹک مٹھائی کیوں نہیں کھاتا؟ تاکہ میں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ پریشر والا نمک کیوں نہیں کھاتا؟ پریشر ہائی ہو جائے گا، پریشر زیادہ بڑھ گیا تو اٹیک آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے، یا برین ہیمریج ہو سکتا ہے، اور دوسرے مرض ہیں نہیں مرض، سب کے پرہیز ہوتے نہیں کہ یہ مت کھاؤ، مگر نہیں کھاتا، کس کے لیے؟ اچھا میں ڈائبٹک کو فور ایگزامپل مٹھائی کھا لوں گا، کوئی گارنٹی ہے کہ 2 دن بعد تک جیوں گا میں؟ کیا ڈائبٹک والے مرتے ہیں؟ جو ڈائبٹک نہیں وہ نہیں مرتے؟ کیا موت کا تو پتہ ہی نہیں کس کو کب آ جائے؟ شوگر والا 50 سال تک زندہ رہے گا، جس کو شوگر نہیں ہو پہلے مر جائے گا، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی انسان اپنے علم کے خلاف نہیں جاتا ہے،
کرتا ہے یہ دوائی کھاؤں گا تو میرا جسم صحیح رہے گا، یہ دوائی کھاؤں گا تو میرا خون پتلا رہے گا، یہ دوائی کھاؤں گا تو پریشر نہیں ہوگا، شوگر کنٹرول میں رہے گی، مجھے جو ہے بے چینی نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اسٹریس نہیں آئے گا، میں جو ہے وہ ڈپریشن میں نہیں رہوں گا۔ یہ سارے میڈیسن کھاتا ہی نہیں کھاتا، اس کے بنانے کے لیے اپنے جسم کو صحیح بنانے کے لیے علم ہے دوائیوں کا، تبھی تو اب دیکھیے ہم جسم کو صحیح بنانے کی فکر کرتے ہیں، جبکہ جسم ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا ہے۔ جو ہمارا جسم کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ جس کی عمر ہے، جو 18 سال کی ایج میں جسم تھا وہ کیا 50 سال کی ایج میں ویسا ہی ہے؟ جو جسم 18 سال کی ایج میں تھا وہ 80 سال کی ایج میں ویسا ہی ہے۔ آپ کتنا بھی کیئر کر لیجئے، کتنا بھی دھیان رکھیے، کتنا بھی آپ مینٹین کریے، کتنا بھی آپ جو ہے اپنی ڈائٹ کا خیال کریے، مگر جسم کی تبدیلی کو نہیں روک سکتے، کیونکہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مگر پھر بھی ہم اسے مینٹین کرنے کے لیے اپنی دولت بھی لٹاتے ہیں، اپنی محنت اور اپنا آرام بھی قربان کرتے ہیں، ہر چیز اس کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا جسم ویسا ہی نہیں رہتا۔ مگر اللہ نے ایک چیز بیان کی ہے کہ دیکھو اپنی زندگی میں جیسے تم جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کام کرتے ہو، ایسے ہی اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے کام کرو، اور ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ہوتا ہے تقویٰ، اور جب تم تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہاری ایمانی طاقت جیسے 18 سال کی عمر میں ہوگی ویسے ہی 30 سال کی عمر میں بھی ہوگی، جیسے 30 سال کی عمر میں ہوگی ویسے ہی 50 سال کی عمر میں بھی ہوگی۔ ایمانی طاقت میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی، جسمانی طاقت میں آ سکتی ہے، مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جائے گی، ہو سکتا ہے جسم کمزور ہوتا چلا جائے مگر ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک ساتھ پڑھے ڈائبٹک انسان جب کھاتا ہے مٹھائی تو اس کا افیکٹ فوراً ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاحب شوگر فاسٹنگ میں نہ کھاؤ، فور ایگزامپل 110 آئیے، ابھی آپ نے ناشتہ کر لیا، کچھ کھا لیا، 2 گھنٹے بعد رکھوائیے تو 140 آ گئی، یہ 30 نمبر کہاں سے بڑھ گئے؟ ابھی تو 110 تھی، 2 گھنٹے بعد 140 کہاں سے ہو گئی؟ کہا یہ جو ہم نے کھانا کھایا تھا اس کی وجہ سے ہمارے بلڈ میں شوگر جو ہے گلوکوز بڑھ گیا، اتنی جلدی کام کرتا ہے۔ آپ بتائیے اتنی جلدی کام کرتا ہے نہیں کرتا؟ جو ہم نے جو بھی کھایا، اور اگر میٹھا کھا لیا تو کہتے ہیں نمبر اور 10 زیادہ آئیں گے، اور اگر یہ میٹھا لیکوڈ میں کھا لیا تو 20-30 نمبر اور زیادہ آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے آپ چینی کھا لو تو چینی تو اپنا اثر دکھائے گی خون میں، اتنی جلدی 2 گھنٹے کے اندر اثر آ جاتا ہے، کہاں اتنی جلدی آ جاتا ہے؟ آتا ہے نہیں تو جس پہ اثر ہو گیا نہیں ہو گیا بعد کی چیز کھانے سے۔ امام مہدی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح باہر کی چیز کھانے سے ہمارے جسم کے اوپر اثر فوراً ہوتا ہے، اسی طریقے سے حرام کھانے کا اثر ایمان پہ اس سے زیادہ تیز ہوتا ہے۔ شوگر کھائی فوراً اثر آیا جسم میں، اسی طرح اگر حرام کھانا کھایا ہے تو ہمارے ایمان پہ بھی فوراً اثر ویسا ہی ہوگا، جیسے جسم خراب ہو رہا ہے ویسے ایمان بھی خراب ہوگا۔ اب انسان سوچتا نہیں حرام کھانے سے کچھ پتہ نہیں چلتا، حرام کھانے سے کچھ احساس نہیں ہوتا۔ یاد رکھو یہ سمجھانے کے لیے، جس طرح جتنی جلدی جسم خراب ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی ایمان خراب ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہمیں جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے کچھ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ایمان کو بھی مضبوط کرنے کے لیے کچھ پرہیز کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، بے دینی سے بچیں، بے احترامی سے بچیں، ایسے کام کریں اس دنیا میں کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ صلوات پڑھے گا محمد
آپ کو معلوم ہے خط لکھے جناب حبیب ابن مظاہر کے خط کا تذکرہ ہوتا ہے، جناب مسیب کو خط لکھا ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایک خط کربلا میں پہنچنے سے پہلے جناب امام حسین نے اہل بصرہ کو لکھا، اور بھی لکھے خط دوسرے والوں کو بھی لکھے جواب میں، لیکن ایک خط میں جو جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اہل بصرہ کو جو بصرہ کے رہنے والے تھے انہیں امام نے خط لکھا، اور اس میں ایک جملہ تھا فَإِنَّ الْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ وَالسُّنَّةَ، یہ ایسے ہے فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ۔ تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ سنتیں ماری جا رہی ہیں اور بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں، یعنی دین اسلام نے پیغمبر کے دین میں بدعتوں کا رواج زیادہ ہو رہا ہے اور سنتوں کا رواج کم ہو رہا ہے، یعنی جو رسول کرتے تھے وہ کم ہو رہا ہے، جو علی کرتے تھے وہ کم ہو رہا ہے، اور جو نہیں کرتے تھے وہ زیادہ۔ یہ اس وقت کا ہے، آپ دیکھ لیں جہاں بھی آپ کربلا پڑھیں گے اہل بصرہ کا تذکرہ نکالیے، ہمارے خط ضرور ہے، بڑا خط ہے لگ بھگ آدھے پیج کا، ایک پیج کا، اس کا ایک جملہ ہے فَإِنَّ السُّنَّةَ قَدْ أُمِيتَتْ وَالْبِدْعَةَ قَدْ أُحْيِيَتْ، سنتیں مر گئی ہیں، بدعتیں ایجاد ہو گئی۔ اور آپ کربلا سے لے کر آج تک دیکھتے چلے گئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی بدعتیں ایجاد ہو رہی ہیں اور سنتیں ماری جا رہی ہیں تو امام کا جملہ آج بھی وہ اہل بصرہ کے لیے نہیں ہے، وہ اہل ہندوستان کے لیے بھی ہے، وہ اہل ایران کے لیے بھی ہے، وہ اہل عراق کے لیے بھی ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے کہ اگر علی کی سنت پامال ہو رہی ہے، رسول کی سنت پامال ہو رہی ہے اور بدعتیں نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں تو مطلب کیا؟ حسینی کردار کی ضرورت ہے۔ عزاداروں، یہ واقعہ امام حسین کی قربانی کربلا میں نہیں تھی، بلکہ زمانے میں ہر روز ہوتی ہے، زمانے میں ہر جگہ پر ہر محرم کو ہوتی ہے کہ جب بھی بدعتیں ہو جائیں تو مجالس کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے، امام حسین کے تذکرے کے ذریعے سے ان بدعتوں کو ختم کیا جائے اور سنتوں کو لایا جائے۔ سنت کیا ہے؟ علی کی سنت یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کو ستایا جائے، علی کی سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کا حق مارا جائے، رسول کی سنت اور سیرت یہ نہیں ہے کہ کسی کو ناحق ستایا جائے، اگر ستایا جا رہا ہے تو مطلب سنتیں مر گئی۔ اور امام حسین نے اسی کی قربانی دی، امام حسین اسی کو زندہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں جب مدینے سے نکلے تھے تبھی اپنا مقصد بیان کیا تھا، وَأُرِيدَ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ وَأُصِيلُ سِيرَةَ جَدِّي وَعَلِي، میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ سیرت تھی، سنت تھی، رسول تھی، مگر بدلے میں مسلمانوں نے کیا دیا؟ جو بدعتیں لے رہے تھے، بدعتوں کا قافلہ جن کے دل و دماغ پر سوار تھا، ان لوگوں نے امام حسین کی ایک نہ سنی، اور کربلا میں کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ ہزاروں ایام تمام ہو گیا۔ 8 محرم تک روایتی 8 ربیع الاول تک روایتی عزاداری ہوتی ہے، ویسے تو عزاداری ہر روز ہوتی ہے، کبھی بھی امام حسین کو یاد کرو، خالی محرم سفر ہی نہیں ہے، جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی حسین کی مرثیہ خوانی ہو، حسین کی مجلس ہو، حسین کی مصیبت کا تذکرہ ہو، وہی عزاداری کہلاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 8 ربیع الاول تک ہی ہو، اس کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے، مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی عزاداری کہلاتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی، کس طریقے سے کربلا میں گھر جل گیا، جناب فاطمہ کی ہری بھری کھیتی کس طریقے سے 2 پہر میں برباد ہو گئی، ظہر سے لے کر اور عصر تک، کس طریقے سے عزاداروں یہ مرثیہ ہمیں سنائی دیتا ہے، چونکہ ان دنوں میں مدینے میں واپسی کے مسائل اور بیان کیے جاتے ہیں، وہ بھی قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ عزاداروں کی روایات میں ملتا ہے، مقاتل میں ملتا ہے، شہزادی زینب جب مدینہ تشریف لائی ہے تو مدینے میں آنے کے بعد بار مدینے کے مضافات میں کچھ قیام کیا، اور اس کے بعد جب مدینے میں داخل ہوئی ہے تو نہ اپنے بابا کے گھر گئی ہے، نہ اپنے بھیا کے گھر گئی ہے، نہ اپنے شوہر کے گھر گئی ہے، کسی کے گھر جناب زینب تشریف نہیں لے گئی۔ جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئی ہے سیدھی بالکل جناب زینب روضے رسول کی طرف جا رہی ہیں، روضے رسول پر بڑی ہیں، اور مقاتل یہ بیان کرتے ہیں کہ قبر رسول پر بھی فوراً نہیں گئی ہے، بلکہ روضے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بس جناب زینب نے فرسد اعظم کی قبر کو دیکھا اور ایک
سلام کرنے کے بعد السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم پر میرا سلام ہو، اور اس کے بعد جو مرثیہ پڑھنا شروع کیا ہے، جناب زینب نے دروازے روزے رسول پر کھڑے ہو کر کہا نانا آپ کی بیٹی آ گئی ہے۔ جب مدینے سے گئی تھی تو کس طرح پورا قافلہ موجود تھا، اے نانا جب آپ کا مدینہ چھوڑا تھا آپ کا بیٹا حسین موجود تھا، اے بابا جب مدینہ چھوڑا تھا فاطمہ کا گھر آباد تھا، اے نانا جب مدینہ چھوڑا تھا علی اکبر موجود تھے، قاسم و محمد موجود تھے، اے نانا جب مدینے واپس آئی ہو اب عباس نہیں ہے، اب علی اکبر نہیں ہے، اب قاسم نہیں ہے، اب عباس نہیں ہے، اے نانا ارے اور تو اور ہے، جب زینب مدینے سے گئی تھی تو سر پر رہنا نہیں تھی، ہماریوں کا انتظام تھا، سر پہ ردا تھی، اے نانا جب واپس آئی ہے آپ کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں تھی، اے نانا آپ کی بیٹی کو اسیر کر لیا گیا تھا، اے نانا جب مدینے سے گئی تھی تو بازوؤں میں رسد کے نشانات نہیں تھے، پشت پر تازیانوں کے نشان نہیں تھے، اے نانا ارے کربلا میں کون سا مرثیہ جس کو پڑھو علی اکبر کا مرنا، عباس کے بازوؤں کا کٹنا یا حسین کا پہلوان لاشا، کس چیز کو بیان کرو اور آزاد ہو، بیان کرتے کرتے جناب زینب کہتی ہیں اے نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے تو آپ کی بیٹی اپنے بازوؤں پر رسیوں کے نشان دکھاتی، اپنی پشت پر تازیانوں کے نشان دکھاتی، اے نانا آپ کی امت نے ہمیں رسن بستہ دیار بدیار پھرایا، اے نانا پشت پر دروں کے نشان ہیں، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، پروردگارا بحق محمد وآل محمد ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوں میں جناب فاطمہ کے رومال میں جگہ عطا فرما، یا اللہ بحق محمد وآل محمد اپنے سچے گناہگاریں بیت شمار فرما، پروردگارا گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ہمارے گناہوں کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام حاضرین مجلس کو صحت سلامتی اور طول عمر عطا فرما، تمام حاضرین کی مشکلات اور بیماریوں کو برطرف فرما، پروردگارہ ہم تمام حاضرین مجلس کو اپنے زیارات سے مشرف فرما، ہماری عزاداری سے جناب فاطمہ کو راضی و مشروع فرما، یا اللہ آئندہ سال بھی اخلاص کے ساتھ میں بہتر طریقے سے امام حسین کی عزا کو منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اگر اس سال عزاداری میں کوتاہی ہوئی تو پروردگار اسے معاف فرما، پروردگار محمد و آل محمد یا اللہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب ان کے ناصرین و مددگاروں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔